إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سورہ الفتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ آج درس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فوائد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے نقصانات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ امت ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، اختلاف نہیں تھا۔ جب بعد میں لوگوں نے اختلاف شروع کیا، لوگوں نے تفرقہ بازی شروع کی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو جو ہے مبعوث فرمایا، اور جب اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو انہوں نے جو سب سے پہلی دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھی تھی وہ توحید کی دعوت تھی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور اللہ کی مخالفت سے بچو۔ لیکن اس دعوت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ دعوت بھی اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے کہ میری اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 110 اور 108 اور 110 کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، اور یہ سورہ نوح کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو، میرے طریقے پہ چلو، جس طرح میں اللہ کی احکامات پر عمل کر رہا ہوں اس طرح تم بھی عمل کرو۔ اسی طرح ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی سورہ الشعراء کے اندر آیت نمبر 126 اور 131 کے اندر، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی۔ یہی الشعراء ہے، آیت نمبر 144 اور 150 کے اندر مالک کائنات فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو۔
لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی. آیت نمبر 163 کے اندر شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی. آیت نمبر 178 کے اندر سورہ الشورى کہ اللہ کی مخالفت سے بچو، اللہ کے قوانین کے خلاف بغاوت سے بچو، سرکشی نہ کرو اور میری اطاعت کرو، میرے حکم پہ چلو. جس طرح میں اللہ کی احکامات کو مانتا ہوں تم بھی اسی طرح مانو. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 50 کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو. تو معلوم ہوا کہ رسولوں کی اطاعت کرنا یہ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور بنیادی چیز اس کو اسلام جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو دعوت توحید کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی تھی، یہ دعوت بھی ان کو دی تھی کہ وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو. اور مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں کسی بھی رسول کو نہیں بیچتا مگر اس لیے دنیا کے اندر اس کو بیچتا ہوں کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کے وہ جو اللہ کے احکامات کو جس طرح مانتا ہے اسی طرح اس کی قوم بھی مانے. تو اسلام نے اس مسئلے کو بہت بڑی اہمیت دی ہے، اور ہماری زندگی اگر ہم اس کو دو حصوں کے اندر تقسیم کریں، ایک انفرادی زندگی اور دوسری زندگی وہ اجتماعی زندگی ہے. سب سے اول الحق للقریب ثم للبعید، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو اسلام کے اوپر عمل پیرا کرنا. اس لیے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اجتماعیت کی زندگی کا ذکر اللہ رب العالمین بعد میں فرماتے ہیں، لیکن سب سے اول فرمایا قوا انفسکم. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کو اللہ کی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنائیں. اجتماعی انفرادی زندگی میں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے نفرت کیا کرتے تھے، ہم بھی جھوٹ نہ بولیں. وہ غیبت نہیں کرتے تھے، ہم بھی غیبت نہ کریں. وہ سود نہیں کرتے تھے تو چاہیے کہ ہم بھی سود نہ کریں. وہ اللہ کے احکامات کو مانتے تھے تو ضروری ہے کہ انفرادی طور پر سب سے اول شروع اپنے آپ سے کریں کہ ہم سب سے اول اللہ کے احکامات کو مانیں، پھر اس کے بعد ہم دوسروں پر جو ہے وہ لاگو کریں. پھر زندگی کا دوسرا حصہ جو ہے یہ اجتماعی زندگی ہے. تو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے آپ سے شروع کرے، پھر ایک جماعت بنائے، ایک اجتماعیت بنائے، اور پھر کوشش کرے جس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن فردن ایک ایک صحابی کی تربیت کی. اور جب مدینہ چلے گئے تو وہاں پر اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی، ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی. اس کے اندر انصاف ہوا کرتا تھا، عدل ہوتا تھا اس کے اندر.
تو ضروری ہے کہ چیزیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آتی ہیں. انفرادی طور پر ہم اپنے اقاربین کی تربیت کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں اسلام کے مطابق. اس کے بعد ہم اجتماعیت کی فکر شروع کریں، ایک جماعت بنائیں اور پھر کوشش کریں کہ اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر ایک ریاست قائم کر سکے، ایک نظام لا سکے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا. اور پھر آپ دیکھیں، اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، جس طرح ہمارے ہاں جس کو ہم منکرین سنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر رسول کی اطاعت نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی رسول کی اطاعت کو بازیچہ اطفال بنا دیا، بچوں کا کھیل بنا دیا ہے کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین بن کر آئے تھے، ایک میسنجر تھے، کہ انہوں نے صرف کتاب مجید ہمارے حوالے کیا، پھر اس کے تعلیمات کی ضرورت نہیں. جس طرح اللہ نے ان کو حکمت سکھائی تھی، پریکٹیکلی جس نے ہمیں بتایا تھا کہ تمہیں قرآن مجید پہ عمل کس طرح کرنا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تاکہ ہم اس چیز کو جان سکیں کہ اگر ہم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس کے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اگر ہم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. آپ دیکھیں، سب سے اول میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، اس کی تابعداری کے اندر، اس کے احکامات پر چلنے کے اندر جو فوائد قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. قرآن مجید بہت سے احکامات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کے حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ ہم اللہ کی رسول کی سنت پر عمل کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. تو مالک کائنات فرماتے ہیں جس کسی نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کی رسول کی اطاعت کی تو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف سے. تو سب سے پہلا جو ہمیں فائدہ ملتا ہے اللہ کی رسول کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں تو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر ہمیں جنتوں سے نوازے گا. اور دوسرا فائدہ قرآن مجید نے جس کو ذکر فرمایا ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ اتنی حقیر چیز یہ نہیں ہے اللہ کی رسول کی اطاعت. اس کو مالک کائنات بیان فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جس کسی نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر جو نبی ہے، جو صدیقین لوگ گزرے ہیں، جو شہداء ہے، والصالحین، اور جو صلحاء لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے، جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، اور جو سچ بولنے والے تھے اور سچ کی تلقین کرنے والے تھے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کی رسول کی اطاعت کرو گے تو ان لوگوں کا جو ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ تمہیں داخل فرما دے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت اچھے دوست ہوں گے۔ دنیا میں اندر بھی ہم دوستی کرتے ہیں اور دنیا کی دوستی کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں۔ انہوں نے جس طرح قرآن مجید پر پریکٹیکلی عمل کیا ہے، جو ہمیں سنت کے اندر ملتی ہے وہ عمل ملتا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے عمل شروع کریں تو ہمارے رفیق جو ہوں گے جنت کے اندر وہ پھر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دراصل اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ من یطع اللہ، جس کسی نے من یطع الرسول، جس کسی نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، فرمایا فقد اطاع اللہ، کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس کا تیسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں تو دراصل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کام کر کے، پریکٹیکلی عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر مالک کائنات نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کی رسول کی زبان سے اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رسول اعلان کرے، اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جس طرح میں اللہ کی احکامات کو مانتا ہوں اس طرح تم بھی مانو۔ تو فرمایا کہ اس کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اس کی تابعداری میں، اس کی پیچھے چلنے سے ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے جو تم سے گناہ ہو گئے ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ جو ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر پانچواں فائدہ اس کا جو بیان ہوا ہے آیت نمبر 59 کے اندر مالک کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین خاص طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا ناظم ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور فرمایا اگر تمہارے درمیان کسی چیز کے اندر اختلاف آ جائے
تو اسے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق حل کرو. اور فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور یوم آخرت پر. پھر آگے اس کا فائدہ فرمایا کہ اس اطاعت سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا. فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ میں اچھی بات سنوں، میں اچھی بات کروں، میں اچھی گفتگو کروں، میرا قول اچھا ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھی بات ہے، اور فرمایا کہ اس کا انجام بھی اچھا ہے. دنیا کے اندر تکالیف آئے گی، دنیا کے اندر اس سے تمہارے اقاربین تم سے رشتے ناطے کاٹ دیں گے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا انجام بہت اچھا ہے. اللہ رب العالمین تمہیں جنتوں کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ اعراف کے اندر مالک کائنات نے اس لیے میں فوائد بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے اور اس سے مجھے نقصان نہ ہو. اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ میں کون سی تجارت شروع کروں جس سے مجھے فائدہ ہو اور جس کے اندر مجھے نقصان کا سامنا نہ ہو. تو اسی طرح ضروری ہے کہ دنیا کی معاملات کی طرح ہم اسلام کے اندر بھی یہ غور و فکر شروع کریں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اگر میں یہ کام کروں گا، یہ عمل کروں گا تو اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا. تو مالک کائنات فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 158 کے اندر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. یہاں پر تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ کافر لوگ ہو، چاہے وہ منافقین ہو. فرمائے اے دنیا کے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. اس لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. وہ اللہ نے تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یا فرماتا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں اور میں آیا ہوں اس ذات کی طرف سے لہو ملک السماوات والارض، آسمان کی بادشاہی، آسمان کے خزانے، وہ جس کے پاس ہے، وہ جو آسمانوں کا رب ہے، مالک ہے، اور جو زمین کا مالک ہے. فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور فرمایا وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. پھر اللہ رب العالمین اپنے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس امی رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ جو تمہیں احکامات پیش کر رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ. اور فرمایا واتبعوہ، اس کی اتباع کرو. کیوں اتباع کرو؟ اس کی تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے، تم رائے حق پر آؤ، تم صراط مستقیم پر آؤ. اس لیے رسول کی اطاعت کرو. اور آگے اس کو قرآن مجید نے، چونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں 2-3 اور بیان کروں گا، اس کے بعد میں قباحت کی طرف جاؤں گا کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کیا قباحتیں ہیں. آپ دیکھیں سورہ نور کے اندر مالک کائنات نے فرمایا آیت نمبر 51 میں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فرمایا کہ مومنوں کی تو بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کی رسول کی طرف بلائے جائے
تاکہ وہ ان میں فیصلہ کرے. یعنی مومنوں کی یہ صفت قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جب اس بات کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، حق اور باطل کو ظاہر کرے، سنت اور بدعت کو ظاہر کرے، اللہ کے احکامات اور شیطان کے احکامات کو ظاہر کرے، تو فرمایا أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں رسول کی اطاعت تو نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت صرف کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور سن کے ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت شروع کی. اور مالک کائنات نے اس کا فائدہ بیان فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. فلاحون اصل میں عربی زبان کے اندر کسان کو کہا جاتا ہے، زمیندار کو. اور اس زمیندار کو کہ جہاں پر اور لوگوں کی فصل نہیں ہوتی اور اس کی فصل ہو جاتی ہے اور اس سے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے. تو اسی طرح یہ مومنین ہیں، یہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جو خود بھی مانتے ہیں اور مفلحون کے اندر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اجتماعیت کی بھی فکر کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اس سے آگے آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا 8 نمبر فائدہ بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں، وہ بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے. اور آگے آیت نمبر 54 کے اندر مالک کائنات نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تمہارے ذمہ. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے رسول کی اطاعت سے تو فرمایا تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم نے کیا ہے اور رسول کے ذمہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور فرمایا کہ اطاعت کیوں کرو، رسول کا کہنا کیوں مانو، تو فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو فرمایا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ رب العالمین اسلام کی روشنی عطا کرے گا، صراط مستقیم پر تمہیں گامزن کرے گا. اسی طرح یہی سورہ حجرات کے اندر بھی مالک کی کائنات نے اس کا بھی ایک فائدہ بیان فرمایا ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اختصاراً آپ کے سامنے اس کی قباحتیں بھی رکھ دوں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے میں ہمیں کیا نقصان ملے گا. کہ اگر ہم غیبت کریں گے، ہم سود کا کام کریں گے، ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، ہم نظام کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، ہم ایک ریاست کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے لیے قباحت کا ذریعہ بنے گا. اور اس کی قباحت مالک کائنات بیان فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر. سورہ نساء میں آیت نمبر 14 کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام کی حد جو ہے وہ توڑتا ہے، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو ہم نار کے اندر، آگ کے اندر داخل کر دیں گے. اور فرمایا خالدن فیہا، وہ اس سے نہیں نکلے گا، جس طرح ہماری قوم کا عقیدہ ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے آگ میں، کچھ دنوں کے لیے آگ میں داخل کر دیے جائیں گے اور پھر نکالے جائیں گے. تو فرمایا کہ جس کسی نے رسول کی تعلیمات کو نہیں مانا، رسول کی سنت کو نہیں مانا، رسول نے جس کام سے تمہیں منع کیا ہے اس سے تم باز نہیں آئے، رسول کی وہ احادیث جو احادیث صحیحہ ہے، جو قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کی نصوص کے خلاف نہیں ہے، جو کوئی اس کو نہیں مانتا ہے، تو مالک کائنات نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہے گا. اور فرمایا
کہ اس کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دے, ہم اس سے انکار کر دے اور خود عالم بن جائے قرآن کا, جو ہے ہم خود اپنی طرف سے مانے شروع کریں, قرآن کی اصطلاحات کو ہم چھوڑے اور ہمارا نظریہ یہ ہو کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو آج ہم عام طور بھی آیت بیان کرتے ہیں, سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 115 مالک کائنات بیان فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جس کسی نے رسول کی مخالفت کی, سبیل المومنین کو اس نے چھوڑ دیا, تو فرمایا جس طرف وہ چلنا چاہے اللہ اسی طرف اس کو پھیر دے گا, اس کو چلا دے گا. اور فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اس کا آخری ٹھکانہ, اس کی آخری جگہ رسول کی معصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ ہے, اور فرمایا وہ یہ بہت بری جگہ ہے, اللہ فرماتا ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو اللہ کی رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, اللہ ہم سے حساب و کتاب نہیں کرے گا, اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن مالک کائنات فرماتا ہے کہ یہ بہت بری جگہ ہے جہاں یہ چلنے والے ہیں. اور سورہ انفال کے اندر مالک کائنات نے آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو شدید العقابہ, سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اور جب اللہ فرمائے کہ میں شدید عذاب دوں گا, آج دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے, آج ہم دنیا کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن مالک کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر بھی مالک کائنات نے اس کا ایک نقصان بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. مالک کائنات بیان فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتا ہے, اس کے احکامات کے مقابلے میں اپنے احکامات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں وہ اپنے طریقے پیش کرنا چاہتے ہیں, تو فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. اور آگے فرمایا ذَلِكَ خِزْيُ الْعَظِيمُ. آج دنیا کے اندر ہم شرمندگی سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری شرمندگی نہ ہو جائے, لیکن مالک کائنات نے فرمایا کہ تم رسول کی مخالفت کرو گے, رسول کے مقابلے میں اپنے رائے اور اپنی سنت کو اور اپنے طریقوں کو ترجیح دو گے, تو فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے قیامت کے دن, اور ایسی شرمندگی ہوگی کہ پوری دنیا پھر دیکھ لے گی. آپ دیکھیں سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر مالک کائنات نے فرمایا ہے جب کوئی انسان رسول کی مخالفت کرے, رسول کی نافرمانی کرے, تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے, اس کا تمہیں جو نقصان پہنچ رہا ہے, تم راہ حق سے جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے, تم اسلام سے گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن مجید سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور سورہ جن کے اندر مالک کائنات نے فرمایا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر مالک کائنات نے ایک فتویٰ دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا
قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آج اللہ کی رسول کی مخالفت کرنے والے، اللہ کی رسول سے بغاوت کرنے والے، اللہ کی رسول کی سنت کو نہ ماننے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ دینی اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مالک کائنات فرماتا ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرے، جو تم ان سے کہہ دیجیے اے رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم نہیں مانو گے، تم منہ پھیر لو گے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے اس کو کافر قرار دیا جو رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے، کہ اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور فوائد کے اندر فرمایا کہ اگر تم رسول کے اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یہاں پر فرمایا کہ تم رسول کی مخالفت کرو گے تب اللہ رب العالمین تم سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا لا يحب الکافرین، بلکہ اللہ ایسی کافر لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر مالک کائنات نے اس کی ایک اور قباحت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 47 کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہے، اس کی رسول پر ہم نے ایمان لایا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جماعت ایسی ہے، مالک کائنات فرماتا ہے ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم، اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت سے جو جماعت روگردانی کرتے ہیں، فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہے مومنین نہیں ہے، یہ مومنین کی جماعت سے نہیں ہے۔ رسول کی مخالفت کرنے والے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگ مومنین نہیں ہے، ایسے لوگ کافر۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کرے، تمہاری اتباع نہ کرے، تو فرمایا فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے جو ہو بیزار ہوں، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب کے اندر داخل کر دیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ چلیں۔ ہم نماز اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ادا کریں۔ اگر ہم حج ادا کرتے ہیں یا عمرہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ چلیں اور اسی طرح ہم ادا کریں، ورنہ سورہ احزاب کے اندر مالک کائنات نے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 66 کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، فرمایا جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے تو فرمایا یہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول کا ہم کہنا مانتے۔ یعنی اس دن یہ رسول کی مخالفت کرنے والے، سرکشی کرنے والے کہیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس دن باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا، بیوی اپنے شوہر سے بیزاری کا اعلان کرے گی اور شوہر جو ہے اپنی بیوی سے بیزاری کا اعلان کرے گا۔ یہ ایسا دن ہوگا جس دن جو فیصلہ ہو جائے کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا تو اس سے پھر نکلنا نہیں ہے، اگر جو فیصلہ ہو جائے کہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو اس سے پھر نکلنا نہیں ہے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کا کہنا مانتے ہم۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلنا سبیلا،
اور کہیں گے کہ ہے ہمارے رب یقیناً ان اطاعنا ساداتنا و کبراءنا فاضلنا سبیلا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کے، اپنے سرداروں کے ہم نے کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دوگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کی دن ہم اللہ کی عدالت میں ہماری پیشی ہو اور یہاں ہم نے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ہو۔ تو اس کے جو نقصانات میں نے بیان کیے اور اس کے جو فوائد میں نے بیان کیے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا سوچئے کہ آج ہم نے کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر کیا انقلاب لایا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہماری اولاد ہمارا کہنا مانتی ہے؟ کیا ہماری بیوی یا ہمارے والدین وہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں یا ہم نے ان کو دعوت دی ہے؟ تو ضروری ہے اجتماعیت کے لیے، جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک ریاست کو قائم کرنے کے لیے، ایک نظام کو لانے کے لیے، عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے انفرادی طور پر شروع کرے، اپنے آپ سے شروع کرے، پھر اپنی اولاد کی تربیت کرے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی تربیت کرے اور اپنے والدین ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دے، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو، اس کے بعد اپنے محلے والے کو، اس کے بعد نکل جائے، پھیل جائے پورے پاکستان کے اندر اور یہی توحید کی دعوت اور رسول کی اطاعت کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کرے۔ اس سے ہمارے اندر انقلاب آئے گا، اس سے ہم جو ہے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ آیتیں جو قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر آپ نے سن لیا کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کیا فوائد ملیں گے۔ تو ضروری ہے کہ جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، تو اس کی مطابق ہم زندگی گزارے۔ رسول نے جس کام سے ہمیں منع کیا ہے اس سے باز آ جائے اور جس کام کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم گامزن ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں جنتوں کی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔